اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پہلی رات میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، آج رات پھر پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام صادق نے کہا میرے جد علی سب سے زیادہ صابر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاتل زغرا کو دیکھ کے صبر کر رہے تھے 25 سال۔ آج وہ غلی، وہ تمام مصیبت سینے میں لے کر رخصت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، حلم الینا یا غلی، آجا ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے مولا سلام کر رہے تھے، یا رسول اللہ، کیا بچوں نے دیکھا مولا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ زینب نے رو کر کہا میرا مظلوم بابا۔ عباس رو کے کہہ رہے تھے بابا بابا۔ کس طرح امام علی کو غسل دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ مولا نے وصیت کی تھی، مولا کی قبر پہلے سے تیار تھی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، بچوں نے جان لگا کے گریا کیا۔ میں کہوں گا یا علی آپ نے وصیت کی، آپ کے بچوں نے گریا کیا، مگر سرزمین کربلا میں ایک چھوٹی بچی روتی تھی، بابا تو کوئی تماچا مارتا تھا۔ ایک بہن کہتی تھی بھیا بیویوں کا آخری سہارا تو تازیانہ مارتے تھے۔ علی کا جنازہ اٹھا مگر رات کے وقت اٹھا۔ عجیب عجیب مصیبت ہے یہ، پیغمبر کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، حضرت زہرا کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، علی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جا رہا ہے۔ تابوت علی اٹھا، مولا فرماتے تھے بیٹا حسن و حسین جب میرا جنازہ اٹھے تو پیچھے سے حسن و حسین جنازے کو سہارا دے، آگے سے فرشتے کو سہارا دیں گے۔ علی کو قبرستان تک لے کے آتے ہیں، امام حسن و حسین بابا کو قبر کے اندر اتارتے ہیں۔ رو کے ایک جملہ عرض کروں گا، یا علی آپ کو آپ کے بچوں نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، مگر غائب بیمار کربلا ہاں 2 دنوں تک بابا کی لاش بغیر غسل و کفن کے کربلا کی گرم ریت پہ پڑی رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا امام حسن و حسین نے بابا کی تدفین کی۔ سب سے پہلا مرثیہ پڑھنے والا قبر علی پہ سعصع ابن ثوبان ہے، وہ مرثیہ پڑھتے رہے، حسن و حسین گریا کرتے رہے، ہاں اتنے گریا کرتے رہے، کسی نے آ کے حسین کے بازوؤں کو پکڑا، کہا مولا ابن رسول اللہ حوصلہ رکھیے۔ امام حسن کو اٹھایا، میں کہوں گا یا حسین آپ کو سہارا ملا، آپ کو امام